بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. وعن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه الأضاحي يا رسول الله؟ قال سنة أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قالوا فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال بكل شعرة حسنة. قالوا فالصوف يا رسول الله؟ قال بكل شعرة من الصوف حسنة، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. محترم دوستو اور بزرگوں، یہ جو مہینہ چل رہا ہے ذی الحجہ کا مہینہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہوں میں بہت ہی زیادہ عظمت اور اہمیت والا مہینہ ہے، اور اسی وجہ سے اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم عبادتیں مقرر فرمائی. اور عبادتوں میں سے ایک عبادت حج کی عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے بندے اپنا گھر بار اور اہل و عیال چھوڑ کر کے 5 دن اللہ کی بارگاہ میں اس طرح گزاریں گے کہ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کے عشق میں مست ہوں گے. لباس بھی ایک جیسا ہوگا اور پراگندگی کی حالت میں اللہ کی یاد میں یہ دن گزاریں گے. اور یہ عبادت ایک مخصوص جگہ میں اور مخصوص اوقات میں ہی متعین کی گئی، اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان دنوں کی اہمیت اور فضیلت اور بھی زیادہ بڑھ گئی. اور خاص طور پر ذی الحجہ کے جو پہلے 10 دن ہوتے ہیں، پہلا عشرہ ہوتا ہے، اس کی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت زیادہ ہے. حدیث پاک میں حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اعمال جتنے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہیں، اتنے اعمال دوسرے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اور ان دنوں میں جو عمل کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے، یہاں تک کہ ان دنوں کے اندر ایک روزے کی فضیلت 1 سال کے روزے رکھنے کے برابر ہے. اور ان دنوں کے اندر جو راتیں آتی ہیں اس میں ایک رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا ثواب شب قدر کے برابر ہے. احادیث میں اس طریقے کی جو فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک بات آ سکتی ہے کہ چلو بھائی ان 10 راتوں کی 9 راتوں کی عبادت کر لیں گے تو شب قدر کے لیے تھکنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، کیونکہ شب قدر کو تو چھپا کے رکھا ہے. اگر ہم رمضان کے آخری عشرے کو اگر ہم گزار بھی لیتے ہیں تو کیا معلوم اس میں شب قدر ملے یا نہ ملے، اور اس میں تو تعین کے ساتھ ہمیں مل بھی جاتی ہے. تو اس سلسلے میں ایک اصول سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہاں ثواب 2 قسم کا ہوتا ہے. ایک ثواب استحقاقی ہوتا ہے اور ایک انعامی ہوتا ہے. آدمی کوئی کام کرتا ہے تو اس کام کی وجہ سے وہ کسی چیز کا اجرت کا یا کسی انعام کسی مزدوری کا مستحق ہوتا ہے. ایک تو وہ اس کو مال دیا جاتا ہے، مزدوری دی جاتی ہے، اور کبھی وہ کام اس کا بہت اچھا ہوتا ہے تو مالک خوش ہو کر کے اس کو انعام بھی دیتا ہے. وہ جو انعام ہوتا ہے وہ اس کی مزدوری سے الگ ہوتا ہے، اور جتنی بڑی ذات ہوتی ہے اس کی طرف سے دیا جانے والا انعام بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے.
یہاں جو آدمی ان 10 راتوں میں یا 10 راتوں میں سے کسی ایک رات کے اندر عبادت کرے گا تو اس کو شب قدر کے اندر جو حقیقی شب قدر ہے، جس کو محنت اور جستجو کے بعد انسان نے تلاش کیا ہے اور پا لیا، تو اس میں اس کی عبادت کے جتنے ثواب کا وہ مستحق بنتا، اس رات کے اندر وہ جو مستحق بنتا اتنا ہی ثواب دیا جائے گا۔ اور اگر اس نے محنت کر کے شب قدر کو پا لیا ہے تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے الگ سے انعام بھی دیا جائے گا۔ وہ انعام اس رات کو پانے کی وجہ سے نہیں ملتا، اس لیے ہمیں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی چلو ہر سال ان دنوں کی عبادت کر لیں گے، ان راتوں کی عبادت کر لیں گے تو 10 شب قدر کے برابر ثواب مل جائے گا۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو چھپا کے رکھا ہے۔ لیکن بہرحال عام راتوں کے مقابلے میں ان راتوں کی اہمیت اور فضیلت بڑھ جاتی ہے، اور جو استحقاقی ثواب ہے وہ بھی تو کم سے کم ان راتوں کے اندر مل جاتا ہے، تو پھر اس کو ہم کیوں ضائع ہونے دیں؟ لہذا ان راتوں کی بھی عبادت کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، اور اگر ہو سکے تو روزوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ دیگر عبادات عام دنوں میں جو ہمارے معمولات ہوتے ہیں، ان معمولات میں تھوڑا سا ہمیں اضافہ کر دینا چاہیے۔ ذکر و تسبیح میں ہمیں اضافہ کر دینا چاہیے، چلتے پھرتے ہمیں ذکر و تسبیح درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ان دنوں کے اندر اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا حتی الامکان اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ جہاں ثواب کی زیادتی ہوتی ہے، جن دنوں کے اندر جن جگہوں میں جہاں ثواب زیادہ ملتا ہے، وہیں پر گناہ کا وبال بھی بڑھ جایا کرتا ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اور جتنا ہو سکے اتنا ہم عبادات میں زیادتی کا اہتمام کریں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو مخصوص رحمتیں ان دنوں کے اندر برس رہی ہیں وہ ایک آدھ چھینٹا ہمیں لگ جائیں اور توفیق شامل حال ہو جائے اور ہماری زندگی بدل جائے۔ اس لیے کہ مسئلہ اسی پر ٹکا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق ملے، اور توفیق انہی چیزوں کی وجہ سے ملتی ہے کہ مخصوص ایام میں، مخصوص گھڑیوں میں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق شامل حال ہو جاتی ہے، اور زندگی میں بڑے بڑے کارنامے انجام دینا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں ان دنوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ انہی دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور عظیم عبادت ہمارے اوپر متعین فرمائی ہے، جس کو ہم قربانی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ قربانی بھی ایک عظیم عبادت ہے، اور قربانی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک مشترکہ طور پر مشہور عمل رہا ہے۔ ہر شریعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کو فرض فرمایا ہے۔ قرآن پاک میں اسی کو بیان فرمایا گیا، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ ہم نے ہر امت کے لیے منسک یعنی قربانی کو مقرر کیا ہے، تاکہ بے زبان جانوروں میں سے جو جانور اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو عطا فرمائے ہیں ان کو اللہ کے نام پر لوگ ذبح کریں۔ قربانی کی عبادت میں اصل مقصود تو یہی ہے کہ ہم جانور کو ذبح کر کے ان کا خون بہائیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے بارے میں فرمایا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ گوشت اور خون بہانا ہے، لیکن وہ گوشت اور خون جو ہے وہ اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ وہ جانور جس وقت ذبح کیا جا رہا ہو اللہ کے نام پر ذبح ہونا چاہیے۔ باقاعدہ زبان سے اللہ کا نام بسم اللہ لینا چاہیے۔ جس جانور پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا وہ جانور درست نہیں ہوتا، اگر جان بوجھ کر اس پر نام چھوڑ دیا جاتا۔ تو وہیں پر ہمیں تعلیم دی جاتی ہے اس بات کی کہ ہمارا جو بھی عمل ہو، قربانی کے واسطے سے ہمیں تعلیم دی جاتی ہے کہ ہمارا جو بھی عمل ہو وہ خالص اور خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے لیے ہونا چاہیے۔ تو یہ قربانی کے سلسلے میں بھی ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا قرآن پاک کی اس آیت سے کہ تاکہ تم اللہ کے نام پر جانوروں کو ذبح کرو۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا نام ہونا چاہیے۔ اور قربانی مخصوص لوگوں کے اوپر جو مسلمان ہو، آزاد ہو، صاحب نصاب ہو، اور صاحب نصاب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے پاس جو زکوٰۃ واجب ہونے کا نصاب ہوتا ہے، 7.5 تولا سونا
یا 52.5 تولہ چاندی یا دونوں کو ملا کر کے 52.5 تولہ چاندی کے برابر مالیت یا اس کے علاوہ کوئی اور مال جو اگرچہ سونے چاندی اور نقد روپے پیسوں سے تعلق نہیں رکھتا، اس کے علاوہ کوئی بھی کسی قسم کا مال آدمی کے پاس ہے اور وہ ضرورت سے زائد ہے، سال بھر میں عام طور پر وہ چیزیں استعمال نہیں ہوتی، جیسے ہمارا گھروں میں بہت ساری چیزیں ضرورت سے زائد ہوتی ہے، بہت سارا فرنیچر ہوتا ہے، اور جیسے ہی ہم زینت کے لیے رکھتے ہیں ان سب چیزوں کو جوڑ کر کے اگر نصاب 600 گرام چاندی کی بات وہ ساری چیزیں کوئی مان ہو اور وہ 612 گرام چاندی کے برابر پہنچ جاتا ہے تو وہ اپنی قربانی کے سلسلے میں صاحب نصاب کہا جائے گا۔ اس کے بعد میں رمضان میں جس آدمی کے اوپر سرتے کی قربانی ہوتا ہے عید کے دن اس آدمی کے اوپر قربانی کی واجب ہوتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ مقیم ہونا چاہیے، مسلمان ہونا چاہیے، ایسے آدمی کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے۔ اور قربانی کی فضیلت کے سلسلے میں قرآن پاک کی آیات کو اس کے حکم کے سلسلے میں جیسے ایک آیت حضرات کے سامنے پیش کی گئی اس میں قربانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قربانی ہم نے ہاتھوں پر کر سکی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے لیے جو تیاری دکھائی اور تیاری ہی نہیں بلکہ قربانی کر دی سمجھ لیجیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انشاءاللہ کے بچا کر اس کے پیش کر دیا تو چونکہ بہت زیادہ اہمیت اسی وقت سے السلام کے بیٹے السلام کی قربانی بہت زیادہ مشہور ہوئی اور وہیں سے اس کا باقاعدہ سلسلہ قرآن پاک کے زمانے سے ہی مشہور ہے۔ اور قرآن پاک میں دوسری جگہ پر بھی قربانی کرنے کا حکم دیا گیا۔ ایک چھوٹی سی سورہ ہے لوگ سارے کو یاد ہوگی، سورہ کوثر، اس میں اللہ فرماتے ہیں فصل لربک وانحر۔ یہ جو آیت ہے اس میں عید کے دن بقرعید کے دن نماز کرنے کا حکم دیا گیا۔ بہت سارے مفسرین کہ فصلی اس میں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا کہ نماز پڑھو تو اس سے عید الاضحیٰ کے دن بقرعید کے دن عید کی نماز کا حکم دیا گیا۔ فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے۔ ہمارا زبان کرنے قربانی کرنے چاہتے ہیں مفسرین اس آیت کے عید الاضحیٰ کے قربانی کی نماز پڑھنا واجب ہے۔ قربانی کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی ہمیں لگانا چاہیے اس کا حکم بیان کرنا ہے۔ اس کے بعد کی فضیلت سے متعلق کی حدیث ابھی میں نے خطبے کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے کی، اس میں آتے ہیں کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضحى، قربانی کی حقیقت کیا ہے، قربانی ہم کیوں کرتے ہیں؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور جو قرآن پاک میں حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا تذکرہ کیا گیا نبی پاک اسی لیے اسی کی طرف اشارہ فرمایا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسی شخصیت تھی کہ دنیا بھر میں جتنے مشرک ہیں اور خاص طور پر عرب کے اندر جو لوگ بستے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے، اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کا سمجھتے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے۔ اسی لیے قرآن پاک میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے صحابہ کرام نے پوچھا، اسی لیے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حوالہ کیا، یہ ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔ صحابہ نے پوچھا کہ یہ سنت ہے ابراہیم علیہ السلام کی، لیکن ہمارا نہ کیا ان قربانیوں میں ہمیں کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا کل شعرۃ حسنہ، ہر ایک بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ بعض جانوروں کے بال کے بجائے خون اور
ہوتا ہے. صحابہ نے پوچھا کہ سور کا کیا مسئلہ ہے؟ یعنی جو دوسری چیز ہوتی ہے جوانوں کے اندر نکلتا ہے اور میں کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی. اس کے علاوہ اور بہت سارے فضائل منقول ہیں. قربانی کرنے سے قربانی کا جانور سواری بنے گا وغیرہ. لہذا قربانی کو اہمیت کے ساتھ اور صحیح طریقے کے مطابق قربانی انجام دینے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے. اور خاص طور پر ہمارے اس دور میں اس بات کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے سامنے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے معاملے میں اپنے بچوں کے سامنے قربانی ہماری قربانی تو صحیح ہو جائے گی، سے ادا ہو جائے گا. لیکن یہ قربانی کی عبادت ہونے کے ساتھ ساتھ دین کے شاعر یہ دین کی بنیادی نشانیاں پیدا ہوئی ہیں. اگر یہ بات آگے بڑھتی رہی ہم نے بچانا چاہا کسی اور مقصد کے لیے پورا قربانیوں کو انجام نہیں دیا تو کچھ سال گزر جانے کے بعد ہو سکتا ہے کہ ہماری اولاد کو ہماری اولاد کے ذہن سے اس کی اہمیت ہی نکل جائے. ہونا چاہیے. کئی دن پہلے ہم جانوروں کو لا کے پالیں اور اس کی حفاظت کریں، اس کو اچھے سے اچھا کھلائیں، اس کو نہلائیں دلائیں، اور جب ہمارے دلوں کو جانور کی محبت پیدا ہو جائے تب ہم اپنے ہی ہاتھوں سے اوپر اللہ کو خبر اللہ کا نام لے کر کے ہم اپنے ہی ہاتھوں سے اس کے اوپر شریک کرائیں تو یہ کسی حد تک قربانی سمجھی جائے. اگر ہم نے اس طرح سے اس کا ریوارڈ نکال دیا ارادے کو ادا کرنے کی کوشش کی ہو سکتا ہے کہ سالوں کے بعد ہمارے بچوں کو اس کی حقیقت نکل جائے ختم ہو جائے. اس لیے اس وقت جو ہمارا اگر کوئی مجبوری ہے آپ کی ہو جائے گا اس کا. اس بات کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ قربانی ہمارے ہاتھ سے ہونی چاہیے، ہمارے سامنے ہونی چاہیے. اسلام کی بنیادی نشان ہے اور اس کی ہونی چاہیے اور اس طریقے سے ہونی چاہیے کہ قربانی دینی ہے ایک محبوب چیز اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے ہوتے ہیں. اس وقت ہمیں یہ تصور کرنا چاہیے کہ میرے دل میں آ جائے میرے دل کی تسکین کے لیے ہوتے ہیں. کسی سے بغض رکھنا، کسی سے حسد رکھنا، کسی سے عداوت رکھنا اور بیجا لالچ رکھنا اور جتنے بھی جرائم ہمارے دلوں میں بس چکے ہیں اس وقت چلانے کی شریعت کے تمام احکام بہت گنجائش ہوتی ہے، وسعت ہوتی ہے. وہاں تک بات ختم نہیں ہو جاتی. تعلیم دیتی ہے کہ جس طریقے سے تو نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہمارے ساتھ کوئی بدسلوکی بھی کرتا ہے تو اس کا بھی کوئی جواب نہیں دیتے ہو. نماز کے اسی کا سبب ہوتا ہے کہ باہر کی زندگی میں تم اپنے آپ کو ایسا ہی بناؤ. روزہ سے متعین کیا ہے صبح سے شام تک صرف بھوکا اور ایسا رہنا باقی نہیں ہے. اس سے ذمہ داری سر سے اتر جاتی ہے. لیکن جس طریقے سے تم صبح سے شام تک اللہ کی حرام حلال کی ہوئی چیزیں تمہارے گھروں میں رکھی ہوئی ہیں اللہ کے حکم سے صبح سے شام تک چھوڑ دیتے ہو، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑو. یہ تعلیم دینے کے لیے کیا گیا لعلکم تتقون قرآن پاک کو بیان کیا گیا. نماز کے بارے میں بیان کی گئی ہے. ایسے ہی قربانی جب ہم کرتے ہیں تو قربانی کا مقصد بھی یہ ہے
کے اس طرح وہ تقسیم کر کے ہماری چھٹی نہیں ہو گئی، بلکہ ہمارے دل و دماغ کے اندر جذبات ہم نے پال کے رکھے ہیں. جس طریقے سے جانور ہم نے پالا اور پالنے کے بعد اس کو ذبح کرنا ہمیں اچھا نہیں لگتا، اسی طریقے سے ہم نے اپنے اندر جو برائی پال رکھی ہے اس کو نکالنا ہمارے نفس کے خلاف ہمیں اچھا نہیں لگتا، لیکن اس جانور کے ذبح کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں وہ سارے جذبات کو بھی ذبح کرنا ہے. تب جا کر ہماری زندگی صاف ستھری بنے، پاکیزہ بنے گی، مقدس بنے گی. اور عبادت ہے اور ایسی عبادت ہے کہ ایسے ہیں اس کو خود کیا جائے اور خود کرنے کے ساتھ ساتھ ایک جذبات کے ساتھ کیا جائے کہ میں نے اپنے اندر جتنی برائیاں پال رکھی ہے اور ہر انسان کے اندر بنی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے کہ جیسے ہی انسان پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک شیطان بھی پیدا کیا جاتا ہے، فرشتہ بھی پیدا کیا جاتا ہے، زندگی چلتی رہتی ہے. اچھا کے ساتھ انسان کے اندر رکھنا، اس کو کرنا، اس کو قربان کرنا، یہ ہے بات ہے. اور اسی کبھی روزہ کر کے کبھی حج فرض کر کے کبھی زکات فرض کر کے کبھی قربانی واجب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کی تعلیم دینا ہے کہ اپنے اندر جو برائیاں ہم نے پال رکھی ہے اس کی ہم قربانی کریں، اس کو کریں. تمہارا جو قربانی کا فلسفہ ہے بڑھ کے تو ہمارا معاشرہ پاکیزہ بنے گا، ہمارا معاشرہ اور مکمل طور پر جو شرائع کے جو اصول ہیں اس کے مطابق قربانی کریں گے کر کے یہ ہمارے معاشرے کے اندر زندہ لگانے کی کوشش کرنا ہے، رسانا ہے اپنے دماغ کے اندر جذبات کے ساتھ قربانی کرنا ہے. قربانی کا جانور ہوتا ہے اس کے سلسلے میں قربانی کے کچھ مسائل بھی ہیں، مسائل کا تعارف کرنے چاہیے. قربانی کے جانور سے متعلق ایک بات اور ہمارے ہوئی ہے کہ جانور ہوتا ہے اس کے کچھ دانت نکلے جاتے ہیں، یہ دو دانت کے ہوتے ہیں، اس کی قربانی صحیح ہوگی، بات صحیح ہے، لیکن وہ دانت کوئی شرطی نہیں ہے بلکہ جانور کی اور عمر کی علامت ہے. یہ دو دانت جو ہم دیکھتے ہیں اگر وہ کہتے ہیں اس بات کی علامت ہے کہ جانور 2 سال کا ہو گیا ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ دانت ہو تبھی جا کر کے جانور کی عمر مکمل ہوئی ہے. علامت کبھی ہوتی بھی اور کبھی نہیں بھی ہوتی. اس لیے جانوروں کی عمر چاہیے کہ اگر چھوٹا جانور ہے، بکری وغیرہ ہے، اس میں کم سے کم 1 سال کا ہونا ضروری ہے. اگر 1 سال سے 1 دن بھی کم ہوگا تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی. البتہ جو بھیڑ ہوتا ہے وہ تب جلدی بڑھ جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے. اگر وہ 6 مہینہ کا ہو گیا اور 1 سال کے برابر دکھتا ہے تو اس کی قربانی درست ہے. اسی طرح بڑا جانور بھی ہوتا ہے، بھینس وغیرہ جو ہوتی ہے اس میں نر اور مادہ دونوں ہوتے ہیں، اس میں کم سے کم 2 سال کی عمر کا ہونا ضروری ہے. چاہے اس کا دانت ہو جاتا ہے اس سے کچھ لینا دینا نہیں، دانت صرف علامت ہے اور اس علامت کو ہم نشانی کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ وہ مالکوں سے ہم تحقیق کریں، پوچھیں کہ بھائی کتنے سال کا ہے. لیکن جو کہ مالک سے کام نہیں لیتے اس لیے اس دانتوں کے طور پر ہم دیکھ سکتے ہیں اور اصل کو اس میں عمر کا اعلان ہونا چاہیے. کہ 2 سال سے 1 دن اگر کم ہوگا تو قربانی کو جانور درست نہیں ہوگا. اسی طرح اس سے بھی بڑا جانور اگر اونٹ ہے تو اس کے اندر کم سے کم 5 سال ہونا چاہیے. ہوتا ہے بکری وغیرہ اس کے اندر ایک ہی حصہ لگ سکتا ہے، 1 سے زائد حصہ نہیں لگا سکتے. جو اس سے بڑا جانور ہوتا ہے بھینسا وغیرہ اس میں 7 حصے لگ سکتے ہیں. لیکن وہ 7 حصے اگر قربانی کے ہونے چاہیے یا اس میں سے کچھ قربانی کے ہو کچھ عقیقے کے ہوں. اگر اس میں ایک حصہ دے کر ویسے گوشت کھانے کے لیے سے لگا دیا گیا تو قربانی نہیں ہوگی. اور اگر وہ جانور اس کے حصوں کو اگر تقسیم کرنا ہے، تقسیم نہیں کرنا ہے، گوشت نہیں لینا ہے کسی کو تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر اس کو تقسیم کرنا ہے تو وزن کے ساتھ برابر کے ساتھ کنٹرول کر کے دینا ضروری ہے. اس بات کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اور قربانی کے جو گوشت ہوتا ہے اس کے سلسلے میں بھی یہ حکم ہے کہ بہتر تو یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کرنے چاہیے. ایک حصہ اپنے لیے رکھنا چاہیے، ایک حصہ مہمانوں کے لیے رکھنا چاہیے اور ایک حصہ بڑی ہوٹل کر کے تقسیم کرنا چاہیے. کیونکہ یہ جو دن ہوتا ہے
طرف سے مہمانی کا دن ہوتا ہے اور کیا جاتا ہے اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری مہمانی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی مہمانی غریب سے غریب آدمی تک پہنچ جائے اس بات کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ